السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں حضرت جی کا بیان لے کر، آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار اس کے بدن کے ان اعضاء پر ہے، جھوٹ کا، سچ کا، غیبت کا، بہتان کا۔ اس کی نظروں کو، اس کی نظر ہے کسی کو غلط ارادے سے دیکھے، اس سب کا تعلق اس کے بدن کے خون سے ہے۔ بے شک اس سب کا تعلق اس کے بدن کے خون سے ہے۔ اس کے بدن سے جو عمل ظاہر ہوگا اس کا تعلق براہ راست اس کی کمائی سے ہے۔ اس کے بدن سے جو عمل ظاہر ہوگا اس کا تعلق براہ راست اس کی کمائی سے ہے۔ بے شک فرمایا کرتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کے کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی ہیں۔ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے۔ جیسا کمائے گا کہ ویسا ہی بجائے گا، اس کی آواز ہی اس کی کمائی کے اعتبار سے ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہانت کی آمدنی کا لقمہ دیا گیا، فوراً سوال کیا کہاں سے لائے ہو؟ جنہیں فرماتے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے غلاموں کی کمائی کی تحقیق کیا کرو کہ کہاں سے کما کر لائے ہیں، کیسے کمایا ہے۔ بے شک اپنے غلاموں کی کمائی کی تحقیق کیا کرو کہ کہاں سے کما کر لائے، کیسے کمایا۔ پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ کہانت کی آمدنی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کی قے کی۔ یہ لقمہ سخت بھوک میں کھایا گیا، جو معدے میں اندر چلا گیا ہے، اس کا نکلنا ممکن نہیں تھا۔ قے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لوگوں نے کہا اس لقمے کو نکالنے کے لیے آپ پانی سے اپنا معدہ بھریے اور پھر قے کیجیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، یہاں تک کہ اس قے کے ساتھ وہ لقمہ اندر سے باہر نکلا۔ لوگوں نے کہا مومنین، اس ذرا سے ٹکڑے کی وجہ سے آپ نے اتنی کوشش کی۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بدن کے خون کا وہ قطرہ جو سود کے مال سے تیار کیا گیا ہو اور سود کے مال سے جس میں پیدا ہوا ہو، جہنم کی آگ اس کو جلانے کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ قبل اس کے کہ میرے معدے سے ہضم ہو کر میرے بدن کا جز بنے اور میرے بدن کا خون کا قطرہ بنے، اس سے پہلے اس کو نکالنا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے اس لیے عرض کیا کہ سب سے پہلے تقویٰ لاؤ کمائی میں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کمانے کے اسباب ہیں، ہم کما لیں گے، کہ نہیں۔ مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے جو کمائی میں مسلمان سے جو وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ سبب پر نہیں کیا، وعدہ اس حکم پر کیا ہے جو حکم کمائی کے اندر دیا ہوا ہے۔ اسباب سے احکام ایسے گزرتے ہیں جیسے تسبیح کے 100 دانے ہوں تو ہر دانے سے تاگا گزرتا ہے۔ کوئی دانہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس دانے سے تاگا نہ گزر رہا ہو۔ آپ جتنے چاہے اسباب لے آئیں، دنیا میں کوئی سبب ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ کا حکم پھرا ہوا نہ ہو۔ بے شک اور وہ حکم ہی اصل کامیابی کا سبب ہے، تجارت سبب نہیں ہے۔ تجارت سبب نہیں ہے کامیابی کا، حکم سبب ہے کامیابی کا۔ اگر تجارت سبب ہے کامیابی کا تو قوم شعیب کامیاب ہونے چاہیے تھے۔ اگر باغات سبب ہے کامیابی کا تو قوم سبا باغات والے کامیاب ہونے چاہیے تھے۔ اگر حکومت سبب ہے کامیابی کا تو فرعون، حامان، شداد کامیاب ہونے چاہیے تھے۔ بے شک۔ یہ کامیابی کے اسباب نہیں ہے۔ سبسکرائب عالمی مرکز۔ کامیابی تو ان اسباب میں اللہ کا حکم ہے، حکم کامیاب کرے گا، سبب نہیں۔ بے شک میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ تقوی پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ بے شک دوسرا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں ان کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ بے شک جب صحابہ دعوت الی اللہ اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے خیر خواہ بن کر ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں
پھرا کرتے تھے، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں پھرا کرتے تھے. جی ہاں، ہم تو مسلمان کی کوشش اور ساری کوشش یہ ہے کہ کس طرح یہ ان کا مال ہمیں مل جائے. نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ مال بھی تم رکھو، جگہ بھی تم رکھو، ہم چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ کرام ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کے لیے جب اس کوشش میں مارے پیچھے تھے، اللہ تعالی رزق اس طرح دیا کرتے تھے. بے شک. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک قلعے میں داخل ہوئے، قلعہ فتح ہوا، قلعے میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے تخت کے دائیں بائیں کچھ مورتیاں کھڑی ہوئی تھی. اس مورتی کا اشارہ انگلی کا زمین کی طرف تھا. صحابی کہتے ہیں مجھے خود خیال آیا، کسی نے مجھ سے نہیں کہا، مجھے خیال یہ آیا کہ اس کا اشارہ کسی مال کی طرف ہے، یہاں کوئی مال دفن ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے خود کھدائی کی اور وہاں سے مال نکلا اور میں لے کر میری خدمت حاضر ہوا. مومنین، یہ مال مجھے ملا ہے، میں نے خود کوشش کر نکالا ہے، کسی نے مجھے مشورہ نہیں دیا، کسی نے مجھے نہیں بتایا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا. حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک یہ مال تمہارا ہے، بے شک یہ مال تمہاری اپنے ارادے، تمہاری کوشش، اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے. لیکن فرمایا کہ مسلمان اپنی ذات سے نہیں ہے، مسلمان اپنی ذات سے نہیں ہے، مسلمان تو بے اعتبار سب کے ہے. بے شک. مسلمان بے اعتبار سب کے ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ مال حلال راستے سے لیتے تھے تو ان کا مال حلال راستے پر ہی خرچ ہوا کرتا تھا. انہیں حدیث میں آتا ہے کہ حلال مال میں اسراف کی گنجائش نہیں ہے، اور حرام مال میں حکم پر استعمال ہونے کی گنجائش نہیں ہے. حلال مال میں حرام میں استعمال ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو مال حلال پر کمایا گیا ہے اس مال میں حرام میں خرچ ہونے کی گنجائش نہیں ہے. وہ تو یقینی طور پر مال کے کمانے میں کوئی ایک روپیہ، کوئی ایک آنا، کوئی ایک اٹھنی، کوئی ایک چونی ایسی آتی ہوگی یقیناً جو اس کے مال کو حرام کی طرف اور اس کے مال کو خواہشات پر خرچ کراتی ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ حلال مال حرام میں استعمال نہیں ہو سکتا. تو جب مسلمان کمائی کے نقشوں میں پابند نہیں ہوگا تو خرچ کرنے کے نقشوں میں پابند، خرچ کرنے کے اسباب میں، خرچ کرنے کے راستے پابند نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا کہ جب یہ مسلمان غیروں کو جہنم سے بچانے، ساری انسانیوں کی ہدایت بنانے کے لیے پھرا کرتا تھا تو اللہ رب العزت مال کی ہلاکت کے راستے سے، مال کے ہلاک ہونے کے راستوں سے مال عطا فرمایا کرتے تھے. صحابی پیشاب کر رہے اور چوہا اشرفی لا کر دے رہا ہے. ایک اشرفی لایا، دوسری لایا. روایت میں غالباً 17 اشرفیاں لا کے اس نے دی. پیشاب کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے نہیں. اللہ دے رہا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز ہی اسی لیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. حالانکہ نماز مسائل کو حل کرانے کے لیے نہیں ہے، نماز تو اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہے. راضی الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب آ جاؤ، پھر اپنی حاجت کو اللہ سے. تو میں نے عرض کیا کہ انہیں 17 اشرفیاں چوہے لا کر دی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ پیشاب کرتے ہوئے.
کیے وہ اشر کے یہاں لے کر آج عرض کیا کہ رسول اللہ میں پیشاب کر رہا تھا جو ہے اشر